والصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما واجب النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا العالمین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى یا واسع الکرم۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملانہ رہنما۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز سامعین ذی وقار پس پردہ بشرف و برکت گھروں میں سننے والی پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، اللہ جل مجدہ کا کروڑہا احسان ہے کہ اس پاک پروردگار نے ایک مرتبہ پھر مجھے اور آپ کو اپنے پاکیزہ گھر عبادت گاہ میں آنے کی توفیق رفیق عطا فرمائی، اور اس گھر میں آنے کے بہت سے مقاصد اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے بیان فرمائے۔ سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ جب انسان اجتماعی طور پر اس گھر میں آتا ہے تو وہ قرب الہی کے قریب ہو جاتا ہے، امامت کے ساتھ اور دیگر افعال کو کر کر اللہ تعالیٰ کے قرب میں آتا ہے۔ نماز جمعہ ادا کرتا ہے تو اجتماعیت میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ان میں اللہ رب العالمین کے مقربین بندے، اس کے محبوب لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، اور ان کی دعاؤں کے توسل سے، ان کی نمازوں سے ہماری نمازیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ یہ ایک دنیا کا دستور ہے، چلانے کا طریقہ کار ہے، اور یہ پورا سال جنوری سے دسمبر کی 31 تاریخ تک میں اور آپ دن گزار چکے۔ آج 29 دسمبر ہے۔ جنوری کی پہلی تاریخ سے لے کر دسمبر کی 29 تاریخ، 30 اور 31، اس سال کو وائنڈ اپ کر دیا جائے گا۔ اب 365 دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے، 365 دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے۔ اب 2 دن یہ گزرے گے تو ہمارے ہاں نیو ایئر بنایا جائے گا، نئے سال کی آمد کو منایا جائے گا، اور پھر اس کی خوشی میں، اس کے استقبال کے لیے ڈھول بازے، رقص و سرور کی محفلیں، اور فوڈ اسٹریٹ ہوں، پارکس ہوں، یا بڑی بڑی شہرائیں ہوں، ان کو سجا کر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں غیر محرم لوگوں کے ساتھ رات دیر تک جاگ کر ان گناہوں میں شامل ہوئی۔ جیسے ہی نیو ایئر کی رات آتی ہے تو پورے عالم میں، پوری دنیا میں اس کی خوشی کے لیے
بڑے بڑے اسپیکرز، اس میں بےہودہ گانے، رقص و سرور کی محفلیں، شراب و کباب کی محفلیں، اور بڑی بڑی آتش بازیوں کے ذریعے ایک سال کو الوداع کہہ کر نئے سال کی آمد پر اسے ویلکم کیا جائے۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک سال ہم نے گزارا، 365 دن ہم نے گزارے، اب ان 365 دن کا ہم اگر جائزہ لیں کہ 365 دنوں میں ہم نے ایسا کیا عمل کیا ہے کہ اس سال کے اختتام پر ہم اسے رقص و سرور کی محفلیں سجا کر، رات کو شہروں میں ناچ کود کر، پارکوں میں بےہودہ کام کر کے اس سال کو ہم الوداع کہتے ہیں۔ خاص طور پر یہ کلام مسلمانوں کی کہ یہود و نصارہ غیر مسلم تو ایک اجار ہے، ان کا ایک اپنا فعل ہے، اپنے معاملات ہیں۔ میرا اور آپ کا تعلق بحیثیت مسلمان بھائیوں والا ہے، اور بحیثیت امام آپ لوگوں کو ان چیزوں کی طرف یاد دہانی کروانا، ان چیزوں کی بارے میں جتنی خرافات ہیں اس نے آشنائی دینی کہ اس پورے سال میں نے اور آپ نے کیا کیا۔ سال تو وہی ہے، 2021 گزرا تھا، 22 آیا، 22 گزرا، پھر 23 آیا، اب 23 گزر کے 24 آ جائے گا، وہی دن، وہی گھنٹے، وہی لمحے، وہی مہینے، لیکن موسم تبدیل ہوتے رہے، دن تبدیل ہوتے رہے، مہینے تبدیل ہوتے رہے، لیکن کیا انسان تو نے اپنے آپ پر غور کیا کہ تیرے اعمال میں، تیرے کردار میں، تیرے کریکٹر میں، تیری نیکیوں میں کتنا اضافہ ہوا؟ تو نے اپنے اعمال کو کتنا درست کیا؟ تو نے اپنے آپ کو کتنا درست کیا؟ یا ان 365 دنوں میں تو نے کتنے گناہ کیے اور کتنے نیک عمل کیے؟ اگر اس پورے سال کا جائزہ لے کر اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ اس کو خوشی ہے کہ آئندہ سال میں اس سے زیادہ نیکیاں کی، تب سمجھ آتی ہے کہ برات کو خوشی منائے بحیثیت مسلمان اس لیے اور اس انداز میں کہ وہ اللہ رب العالمین کا شکر بجا کر، یا باری تعالیٰ کی رات آخری رات ہے اس سال کی، آنے والی دن کو نئے سال کا نیا آغاز ہوگا، وہ چڑھتا سورج نیا ہوگا، میں اس میں اور عبادت کروں گا اور نیکیاں کروں گا، تو میرے علم میں، عمل میں، زندگی میں میرے وقت برکت رہا۔ تو سمجھ آتی ہے کہ اس نے سیلیبریٹ کیا اللہ کی عبادت کر، لیکن ایک دو سال کا ایام ختم ہوئے، اوپر سے وہ سیلیبریشن کر رہا ہے، سیلیبریٹ کر رہا ہے، ناچ کود کر، شراب پی کر اور رسم و سرور کی محفلیں سجا کر، اور پھر آنے والے سال کی آمد پر وہ ان تمام تر افعال میں مبتلا ہو کر پھر وہ اپنے دن کو بسر کرتا۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو ہمیں زندگی عطا کی ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کس طرح سے نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ زندگی عطا کر کے ہم پر تو احسان کیا، لیکن اس زندگی کے چند مقاصد ہمارے سامنے رکھے۔ ہمیں موت سے بہت ڈر لگتا ہے، کسی کے سامنے موت کا ذکر کیا جائے تو اس کے اوپر رکت تاری ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کو بتا دیا جائے کہ ابھی چند لمحے بعد، چند دنوں بعد انتقال ہو جائے گا، تو انسان پریشانی سے نڈھال ہو جاتا ہے۔ کوئی ڈاکٹر کسی کو کہہ دے کہ آپ آخری سٹیج میں ہیں اور چند ہی دن آپ کے پاس ہیں، آپ اس کے بعد آپ نے مر جانا ہے، تو اس شخص سے اور اس کے گھر والوں سے اس کے بارے میں پوچھا جائے کہ تم پہ کیا گزر گیا۔ لیکن آپ ایک آج نئی بات سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو جب پیدا فرمایا
تو میرا اور آپ کا آج سے پہلے 2 دفعہ انتقال ہو چکا. اب وہ کیسے کہ اللہ رب العالمین نے عالم ارواح سے منتقل کیا ماں کے پیٹ میں. یعنی انتقال کا مطلب منتقل کرنا. ایک مرتبہ منتقل کیا عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں, انتقال ہوا عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں. اب 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہا. اس کے بعد پھر انتقال ہوا عالم دنیا میں. اب دنیا میں آنے کے بعد پھر اس کی نشو و نما کی گئی, اس کی پرورش کی گئی. وہ بچپنے سے جوانی میں, جوانی سے بڑھاپے میں, اور پھر اسے منتقل ہوگا. 2 انتقال ہمارے ہو چکے اور 2 باقی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو تا ختم ہونے والی زندگی عطا کی. 6 جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. بات سمجھے کہ انسان کبھی مرتا نہیں, اور مومن تو کبھی نہیں مرتا, چاہے وہ جنت میں ہو یا دوزخ میں ہو. کس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں اور ماں کے پیٹ سے عالم دنیا میں ہمیں پیدا کیا. اب انسان بڑا ہوتا گیا, جوان ہوا, بوڑھا ہوا. اب اس نے دوبارہ منتقل ہونا. اب دنیا سے, دنیا کے پیٹ سے اب دوبارہ وہ عالم برزخ کی طرف منتقل ہوگا. یعنی اس نے انتقال کرنا. اب عالم برزخ سے پھر اس نے حشر میں دوبارہ منتقل ہونا ہے. کہ 4 ٹائم ہے جو انسان منتقل ہوتا ہے. اب حشر کے بعد, حساب و کتاب کے بعد, اب اس کی زندگی ختم نہیں. اب حشر میں نیک اعمال کیے تو جنت میں تا حیات زندگی اس کے لیے, اگر برے اعمال کیے تو تا حیات جہنم میں وہ رہے گا, وہ مرے گا. اب موت نہیں اس انسان کو آنی, صرف لیول بنا دیے گئے, 1st لیول, 2nd, 3rd اور 4th. ابھی 4 لیول میں ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کو کہ اس نے جو 2nd لیول کی زندگی تھی وہ کس طرح سے گزاری. یہ تمام کی تمام اس کی زندگی یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس کے آنے والے 2 اسباب یا 2 زندگیاں اس کے پاس جو ہیں وہ کس طرح سے گزارتا. اب عالم دنیا میں آیا ہے, اب اس نے اعمال کرنا شروع کی. ہم نے زندگی کے چند مقاصد بنائے. بچے کا مقصد یہ ہے کہ اسے اگر کھلونا دے دیا جائے, ٹافی دے دی جائے 3-4 سال کے بچے کو, تو یہ اس کا ایک مقصد ہے کہ وہ کھلونا لے کر, ٹافی لے کر, چاکلیٹس لے کر وہ چپ ہو جاتا ہے. اس کا مقصد کھانے پینے تک, کھیلنے تک محدود ہے. اور یہی مقصد جب انسان بڑا ہو جاتا ہے, جب جوانی کو پہنچ جائے, 25-26 سال کے نوجوان کو اگر ٹافی دی جائے تو یہ اس کا مقصد ہے. وہ اس پریشانی میں نہیں ہے, یا پر جو اس کو پریشانی لاحق ہے وہ ایک ٹافی سے, ایک ٹیڈی بیئر سے, ایک چاکلیٹ سے اس کی پریشانی نہیں ہوئی, بلکہ اس کا گول کیا ہے, اس کا مقصد ہے کہ میں نے جاب کرنا ہے, میں نے نوکری کرنی ہے, اور نوکری کے بعد مجھے پیسہ کمانا ہے. ایک جوان کا یہ آئیڈیل ہے, اس کے ایک گول ہے. اب جب جوان نوکری پیشہ ہو جاتا ہے, کمانے لگتا ہے, پھر جب وہ عمر کو پہنچتا ہے تو اس کی ریٹائرمنٹ ہے, وہ نوکری سے ختم کر دیتا ہے اپنے ایام کو. اب کیا اس کا زندگی کا مقصد ختم ہو گیا؟ بچپن میں مقصد تھا کھلونوں کے ساتھ, چیزوں کے ساتھ, جوانی میں مقصد تھا پیسہ کمانا. اب بڑھاپے میں کیا مقصد رکھا ہے؟ بڑھاپا کس طرح سے گزارا جائے کہ ہمارا جو 3rd پیریڈ ہے اس کو اچھا بنایا جائے. عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں, ماں کے پیٹ سے عالم دنیا میں, اور عالم دنیا سے برزخ. اب برزخ کے جتنے معاملات ہیں پھر حشر میں, اور حشر کے بعد جنت اور دوزخ 2 ٹریک ہمارے پاس. اب یہ جو 60 سالہ 70 سالہ زندگی ہے, یہ دنیاوی طور پر آپ ایسے سمجھیں کہ ہمارے 80% مارکس, اگر اس میں ہم پاس ہو جاتے ہیں, اس میں ہماری زندگی اچھی گزر جاتی ہے,
ہمیں اچھے مارکس مل جاتے ہیں تو ہم اچھے نمبروں سے پاس ہو کر آنے والی زندگی کو ہم اچھے انداز سے گزار سکتے ہیں۔ اب پیپر دینے کے لیے، اس میں محنت کرنے کے لیے، اس کے لیے ہر کیٹیگری الگ ہے۔ آپ نے اگر کوئی کتاب پڑھنی ہے تو آپ کو اس کو پڑھنا لازم ہے، اس کو پاس کرنے کے لیے اس کو پڑھنا لازم ہے، اور زندگی کو پاس کرنے کے لیے اچھے اعمال کرنا لازم ہے۔ یعنی آپ نے اچھے اعمال کیسے کیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نماز عطا کی، آپ نے نماز کو پابندی سے پڑھا تو یہ آپ کی الگ نماز۔ آپ پر روزے کو فرض کیا گیا، زکات فرض کی گئی، حج کو فرض کیا گیا، حقوق اللہ کو، حقوق العباد کو آپ پر لازم کیا گیا، اب اس کو ادا کرنا آپ پر لازم ہے۔ یہ کتاب ایک بچہ آپ کو دے دیا، اب جو اس میں آپ لکھتے جائیں گے اس کے مطابق آپ کا نامہ اعمال میں اتنے ہی مارکس آتے جائیں گے۔ اب وہ جتنے اعمال آپ کے پاس ہوں گے اتنے مارکس آپ کے پاس ہوں گے۔ جب حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین کے ہاں پیش ہو گے تو پھر ہمارے نامہ اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے۔ اگر گنے جاتے تو مکہ کی سرزمین پر کعبے کے سامنے سجدہ کرنے والا وہ ہم سے زیادہ فوقیت حاصل کرتا، کیونکہ وہاں ایک نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اور منظور کالونی کی مسجد میں ایک نماز پڑھنا، الگ نماز پڑھو تو ایک نماز، جماعت سے پڑھو تو 27 نمازوں کا ثواب۔ اب ہم مقابلہ تو نہیں کر سکتے مکہ کی سرزمین پہ رہنے والوں کا، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے مسجد اقصی میں نماز پڑھنے والوں کا، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے مدینہ المنورہ کی مسجد نبی میں نماز پڑھنے والوں کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قانون کیا بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے نامہ اعمال گنوں گا نہیں، میں تمہارے نامہ اعمال تولوں گا۔ اب تمہارا جتنا اخلاص ہے، جتنی مٹھاس ہے، اس کا وزن اللہ تعالیٰ اتنا بڑھا دے۔ اگر تپتی ہوئی زمین پر، ریت پر آپ نے سجدہ کیا تو اللہ رب العالمین اس کے مطابق آپ کو اجر عطا کرے۔ آپ نے قالین میں سجدہ کیا، نرم و ملائم ریشم پر سجدہ کیا، اور آپ کا اخلاص، آپ کے اندر مٹھاس، آپ کا پیار، آپ کا قرب جو اللہ سے ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، تو آپ کے اعمال کا وہ وزن برقرار نہیں۔ میری بات سمجھیں کہ اخلاص اور محبت نہ ہو تو مکہ کی سرزمین پر بھی سجدے کرتے رہے، عبادت میں وہ چاشنی، وہ مٹھاس نہ ہو تو ان اعمال میں وہ وزن برقرار نہیں۔ اور اگر عقیدت ہو، محبت ہو، خشوع و خضوع ہو تو آپ ننگی زمین پر بھی سجدہ کریں تو ان کے اعمال کا وزن بھی اللہ رب العالمین قیامت والے دن بڑھا دے۔ یہ اللہ رب العالمین کی دستور ہے کہ قانون۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب چند دنوں بعد، 2 دن بعد نیو ایئر آ جائے، نیا سال آ جائے۔ اب نئے سال میں جو ہم عمل کریں گے سو کریں گے، لیکن ان 365 دن میں ہم نے کیا عمل کیا؟ یہ 2 دن ہمارے پاس ہیں، ان 2 دنوں میں محاسبہ کریں، اپنے گربانوں میں جھانکیں کہ یہ 2 دن میں یہ تو دیکھوں اپنی ڈائری میں کہ میں نے کتنے نیک عمل کیے ہیں۔ میں نے اپنے محلے کی مسجد کو، اپنے گھر کے مصلی کو، گھر پہ رکھے ہوئے قرآن کو، مسجد میں رکھے ہوئے قرآن کو، اپنے عزیز و اقارب کے حقوق کو کتنا آباد کیا، میں نے مسجد کو کتنا آباد کیا، میں نے اپنے بچوں کی تربیت میں قرآن کی تعلیم کو کتنا آباد کیا، میں نے بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، والدین کے حقوق اور رشتہ داروں کے حقوق کو کتنا اپنایا۔ اس سال کو تو گزار رہا ہوں، یہ آتش بازیوں کے لیے اپنے بچوں کو پیسے تو دے رہا ہوں، لیکن میں یہ بھی سوچوں کہ میں اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت کر کے کہ یہ میرے لیے، میرے جانے کے بعد یہ میرے لیے مغفرت کا سامان بنے گی یا عذاب کا سامان بنے گی۔ آقا علیہ السلام والسلام نے فرمایا کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس دنیا سے پردہ کر جاتا ہے، اور جس کے والدین یا اولاد نیک ہو، اولاد مر جائے
اور والدین باقی رہے اور والدین بعد میں مرے تو وہ اولاد اگر اس کی تربیت اچھی کی ہوگی تو جیسے کہ انسان کا انتقال ہوتا ہے اس کے استقبال کے لیے اس کی اولاد یا اس کے والدین اس کے پاس آ رہے ہیں. یعنی میرا انتقال ہوا تو اگر میں نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی کی ہوگی ان کی پرورش اچھی کی ہوگی اور وہ مجھ سے پہلے گزر گئے تو جب میرا انتقال ہوگا ان کے نامہ اعمال کے توسل سے اللہ تعالی ہمارا اور ہماری اولاد کا ملاپ کر رہا ہے آپس میں ایک دوسرے کو دوبارہ ملا دے گا. جس طرح سے عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں اور ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنے کے بعد ماں کو بچوں سے اللہ رب العالمین ملوا دیتا ہے باپ کو بچے سے ملوا دیتا ہے. اسی طرح دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اولاد کو ماں باپ کے ساتھ اور ماں باپ کو اولاد کے ساتھ ملوا دیتا ہے. لیکن اگر یہی اعمال جو ہم کر رہے ہیں یہ 31 دسمبر کو جو ہم کریں گے آپ مجھے بتائیں کہ یہ مسلمانوں والا ڈیٹ ہوگا یا جن کو ہم ممبروں پر مصلوں پر کعبے کی دیواروں کے سامنے کھڑے ہو کر ہم ان کے لیے بددعائیں کرتے ہیں ان کو گالاں گلوچ کرتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں یہ ڈیٹ ان کا ہے یا ہمارا ہمارا مسلمانوں کا استقبال کرنے کا طریقہ کیا ہوگا. طریقہ کار تو یہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہی نئے سال کی آمد شروع ہو تو ہماری زبانوں میں درود و سلام کی کثرت بڑھے ہمارے ہاتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہماری پیشانیاں اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں جھکی ہوئی ہوں ہماری پیٹھیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سیدھی ہوں ہماری پیشانیاں جھک جائیں یا باری تعالیٰ نیا سال آنے والا ہے اس میں ہمارے لیے خیر و برکت نازل کرنا یا باری تعالیٰ یہ درود و سلام جو ہم پڑھ رہے ہیں ان آخری لمحوں میں اگلے سال بھی اس سے زیادہ ہر لمحہ ہماری زبانوں میں بکثرت درود پاک پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یہ خوشی کا اظہار یہ ہمارے اعمال میں ایک برتری ہے ہمارے اعمال کو بڑھانے کا طریقہ. یہ کون سا طریقہ ہے کہ شہراؤں میں کھڑے ہو کر نہ عورتوں کی کوئی پرواہ نہ غیر محرموں کی کوئی پرواہ نہ حریت کی کوئی پرواہ اور ہمارے بچے بچیاں کس حال میں کس ٹائم تک باہر رہتے ہیں اور کیا فیل کرتے ہیں ہمیں اس سے کوئی آشنائی نہیں. میں پچھلے سال کی رپورٹ کر رہا تھا کہ پچھلے سال نیو ایئر میں کراچی میں صرف 7 کروڑ روپے کی ایک دن میں شراب پی 7 کروڑ. آپ بتائیں کہ 7 کروڑ روپے یعنی کراچی کی حدود یعنی سیکیو سے لے کر گلستان چور لگا لیں یا اس کے ارد گرد کے ایریوں اور 7 کروڑ روپے کی شراب پینے والے کون ہیں یہ آپ اگر فگر آؤٹ کریں تو مسلمانوں کی کثرت کتنی ہے اور غیر مسلموں کی کثرت کتنی ہے یہ ہمیں معلوم ہو جائے. شہراؤں پر کھڑے ہو کر ناچ گا کر رسم و سرور کی محفلیں سجا کر ان کے اندر جو مرد و خواتین ہیں ان میں غیر مسلم کتنے ہیں اور مسلمان کتنے ہیں یہ ہر بندہ یہ تعین کر سکتا ہے کہ ہمارے بیچ میں ناچنے کودنے والے ہمارے بیچ میں آتش بازیاں کرنے والے مسلمان زیادہ ہیں کہ غیر مسلم زیادہ ہیں. پھر ہمارے فیل غیر مسلم والے ہوں اور ہم دعا کریں کہ یا باری تعالیٰ مرنے کے بعد شفاعت مصطفیٰ عطا فرما دیدار مصطفیٰ عطا فرما قرب مصطفیٰ عطا فرما. اس طرح قرب نہیں ہم یہ کہیں کہ ہماری اولادوں کو حسن و حسین کی زندگی عطا فرما ان کا طریقہ کار عطا فرما پاسبل نہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنی اولاد کی تربیت اس انداز میں کریں اور آپ یہ ایکسپیکٹ کریں یہ سوچیں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد میرے لیے بخشش کا سامان بنے گی مغفرت کا سامان بنے گی تو یہ میری اور آپ دونوں کی غلط ہوئی. مغفرت کا سامان وہ اولاد بنتی ہے جس کو آپ نے انگلی پکڑ کر مسجد میں آنا سکھایا. اولاد مغفرت کا سبب وہ بنتی ہے کہ جسے انگلی پکڑا کر آپ نے مسجد اور قرآن پاک کی تعلیم سکھائی. بخشش کا سامان وہ اولاد بنتی ہے جب آپ گھر میں دستک دیں گھر میں داخل ہو تو بچی بچہ آپ کی بیوی گھر والے
آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں اثر میں نہیں تھا تو کیا اثر کی نماز ہوئی؟ کیا میرے بچے نے مسجد میں نماز پڑھی، بچی نے گھر میں نماز پڑھی؟ اور جب نماز کا ماحول بنے تو یہ بخشش کا سامان، ورنہ لوگ تو یہاں اپنے عزیزوں کو دفنا کر اس کے بعد مہینوں اپنے عزیزوں کی قبروں پر جانا بھی ہمیں نصیب نہیں ہو۔ شروع میں 10 دن 5 دن جب تک ہمارا غم تازہ ہوتا ہے ہم قبروں میں جاتے ہیں، پھر مہینہ، پھر سال، پھر کئی سال گزر جاتے ہیں، پھر کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ قبروں کی نشانیاں بھی بھول جاتے ہیں۔ گاؤں میں اگر قبر ہے، شہر میں لوگ ہیں تو سال بعد جائیں، اور سال بعد بھی اگر گئے تو وقت ملا تو دادا دادی ماں باپ کی قبر پہ حاضری ہوگی، ورنہ وہ بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اگر اولاد نیک ہوگی، اولاد کی تربیت صحیح ہوگی، تو پھر چاہے وہ کسی بھی حصے میں ہو، باری تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر وہ یہ ضرور کہیں گے کہ باری تعالیٰ اس مقام تک تیرے آگے جھکنے کے لیے جو کوششیں میرے والدین نے کی، کہ باری تعالیٰ ان کی مغفرت فرما۔ تو اللہ تعالیٰ پھر آپ پر اگر دنیا میں رہتے ہوئے کوئی سرزنش کی گئی ہو، کوئی ایسا فیل کیا ہو جس کی وجہ سے پکڑ ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کی توسل سے، دعاؤں سے آپ کی مغفرت فرما۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں سوچیں، سوچ وچار کریں، اس کے لیے سامان میسر کریں، اور سامان یہی ہے کہ اپنی مساجد، اپنی اولاد، اپنے گھر والوں کی تربیت، اپنی مسجد کی آباد کاری، اس کو آباد کرنے سے اللہ تعالیٰ دلوں کو آباد کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ جو تیرے گھر کو روشن کرے تو اس کے دلوں کو روشن کرتا، جو تیرے گھر کو آباد کرے تو اس کے گھر کو آباد کرتا۔ میرا 31 دسمبر کے لیے پیغام یہ ہے کہ اس 31 دسمبر کو تمام احباب آج بعد نماز جمعہ جا کر اپنے گھر میں اعلان کریں کہ 31 دسمبر کو، 31 دسمبر تک ہمیں درود پاک کی اتنی کثرت چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر گھر میں ایک دن میں 500 دفعہ یا 300 دفعہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، تو اپنے بچے سے لے کر بیوی تک ہر فرد کو یہ کہہ دیا جائے کہ اتنی دفعہ درود پاک ہر بچے نے، ہر بچی نے، بیوی نے، ہر آدمی نے، ہر شخص نے درود پاک پڑھتا ہے۔ اور جب 31 دسمبر آئے تو پھر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے شکر بتا رہے ہیں یا باری تعالیٰ آقا علیہ السلام کے توسل سے، آپ کی آمد کے صدقے سے اس سال جتنے گناہ مجھ سے سرزد ہوئے، یا باری تعالیٰ تو پچھلے گناہوں کو معاف فرما، اور آنے والی زندگی، آنے والے سال میں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ ہدیہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے یہ قبول فرما۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زبان میں، آپ کے اعمال میں، آپ کے عمل میں، آپ کے بچوں میں اللہ تعالیٰ کتنی تاثیر عطا فرما۔ اللہ رب العالمین عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا سمجھا، اللہ رب العالمین اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تمام